الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محتشم سامعین و حاضرین، آج ہمارا موضوع ہے درود و سلام کی برکات۔ بڑا مقدس موضوع ہے اور بڑا برکتوں سے لبریز موضوع ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے دو چیزوں کا حکم فرمایا، ایک درود اور دوسرا سلام۔ اگر ایک شخص صرف درود پڑھے اور سلام نہ پڑھے، یا صرف سلام پڑھے اور درود نہ پڑھے، تو اس نے اس آیت کریمہ پر مکمل طور پر عمل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو حکم ارشاد فرمایا، صلو اور تسلیمہ، درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی بھیجنا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے لفظ انا سے اس کا ابتدا کی۔ لفظ انا جو ہے یہ عربی زبان میں نہایت تاکید اور کسی بات کو مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے، پختہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جس کام کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، لفظ انا سے اس کا آغاز فرما کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ درود پاک اور سلام پڑھنا ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ جو لفظ انا سے آغاز فرمایا، اور دوسرا لفظ یصلون، یہ مضارع کا صیغہ استعمال فرمایا، یعنی ماضی سے نہیں فرمایا کہ بس ایک بار پڑھا، ایک بار بھیجا اور ختم، نہیں، بلکہ یصلون مضارع جو ہوتا ہے عربی زبان میں یہ استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے، یعنی بھیجتے رہتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ درود بھیجتے رہتے ہیں، سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ تو یصلون سے فرمایا، اور پھر علی نبی فرمایا، ان نبی، یعنی لفظ محمد حضور کا کوئی نام اس کو ذکر نہیں فرمایا، بلکہ ان نبی سے مراد یہ خاص نبی، یعنی یہ نہایت تعظیم اور توقیر کے معنی ہے کہ جس نبی کا پر درود پڑھنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں، وہ کائنات کی سب سے مقدس اور سب سے عزت والی ہستی ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا، روزے رکھنے کا حکم دیا۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا، لیکن کسی ایک عمل کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ عمل ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے فرشتے بھی کرتے ہیں۔
سوائے درود و سلام کے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ عمل ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اے ایمان والوں تم بھی کیا کرو۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ اب علامہ ساوی جو ہیں، یہ حاشیہ ساوی ہے جلالین شریفین پر، اس میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ اجمعوا بین الصلاۃ والسلام، اللہ نے اس آیت کریمہ میں دونوں چیزوں کو جمع کرنے کو حکم دیا ہے، ایک درود اور دوسرا سلام۔ اسی طرح دیگر مفسرین اس کا اسی طرح ذکر فرماتے ہیں۔ علامہ ابن حجر حیثمی مکی نے الفتاوی الحدیثیہ اس میں ارشاد فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن حمام یہ فرماتے ہیں کہ درود و سلام اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں درود اور سلام کی جامع ترین کیفیت کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ جب بھی درود پڑھو تو ساتھ میں سلام ضرور پڑھا کرو۔ علامہ ابن قیم نے ایک کتاب لکھی ہے جلاء الافہام، اس کے اندر اس نے یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنے محبوب کو پر سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھا کرو، اور درود ابراہیمی جو آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ جو آپ پڑھتے ہیں نماز میں۔ اس کے بعد یعنی یہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد فرمایا ثم تسلمون علیہ، یہ درود پڑھنے کے بعد مجھ پر سلام بھی پڑھا کرو۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ درود صرف درود ابراہیمی ہے اور کوئی درود نہیں ہے، ان کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے، اور ابن قیم ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور ابن تیمیہ کو دنیا جانتی ہے کہ وہ کون ہے، معاندین کے بہت بڑے بندے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد خود فرمایا کہ سلام بھی پڑھنا ہے۔ تو درود کہتے کس کو ہیں؟ درود کی نسبت اگر اللہ کی طرف کی جائے کہ اللہ درود بھیجتا ہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتوں کی جماعت میں اپنے حبیب کی ثنا اور تعریف بیان کرتا ہے۔ رب کی درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ رب فرشتوں کی مجلس میں اپنے محبوب کی تعریف کیا کرتا ہے، اپنے محبوب پر رحمت نازل کرتا ہے۔ اور جب اس درود کی نسبت فرشتوں کی طرف اور انسانوں کی طرف کی جائے کہ بھئی فرشتے بھیجتے ہیں اور انسان بھیجتے ہیں، تو اس کا معنی ہوگا کہ رحمت نازل کرنے کی اور درجات کے بلند ہونے کی دعا کرنا۔ کیا معنی ہے؟ دعا کرنا۔ تو اب احادیث میں بے شمار فضیلت آئی ہے درود شریف کی۔ حضرت امام مسلم نے کتاب الصلاۃ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے تو تم جو کلمات مؤذن کہے وہ تم کہو، وہ دہراتے رہو، اور جب اذان مکمل ہو جائے تو پھر فرمایا ثم صلوا علیہ فإنه من صلى علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرا، اذان مکمل ہو جائے
کے بعد پھر مجھ پر درود پڑھو. کیوں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے. ترمذی شریف کتاب الصلاۃ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہوگا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آقا علیہ السلام کا قرب عطا ہو تو ہمیں حضور پر درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے. اس طرح سنن ترمذی ابواب صفت الصلاۃ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ سے درود و سلام کی بڑی فضیلت سنی ہے تو میں نے آپ پر کتنا درود پڑھا تھا، مجھے ارشاد فرمائیے کتنا وقت درود پڑھوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ما شئت، جتنا تو چاہتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں چوتھائی حصہ آپ پر درود پڑھوں، وقت کا کل وقت کا چوتھائی حصہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے لیکن اگر تو اس کو اور بڑھا لے تو تیرے لیے یہ زیادہ بہتر ہے، اچھا ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں پھر آدھا وقت پڑھوں گا، چوتھائی سے بڑھا دیتا ہوں آدھا پڑھوں گا. فرمایا بہت بہتر ہے لیکن اگر تو اس کو اور زیادہ بڑھا لے وقت کو تو یہ تیرے لیے اور زیادہ بہتر ہے. صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا اجعل لک صلاتی کلھا، یا رسول اللہ میں سارا وقت آپ پر درود پڑھا دوں. جب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تو حضور نے فرمایا اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو سارا وقت مجھ پر درود پڑھے گا تو پھر تیرے سارے دکھ اور درد دور کر دیے جائیں گے، تیرے غم ختم ہو جائیں گے، تیرے درد ختم ہو جائیں گے، تیرا دکھ ختم ہو جائے گا اور تیری مغفرت بھی کر دی جائے گی. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اور جو بندہ درود پڑھنا بھول گیا، ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ خطئ طریق الجنہ، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اسی طرح ایک حدیث شریف میں ہے جو حدیث شریف ترمذی میں کتاب الدعوات میں ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخیل کون ہے؟ البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علی، بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. کتنی بڑی بخیلی کی بات ہے. آقا علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہو اور وہ شخص آپ پر درود نہ پڑے. فرمایا وہ شخص کون ہے؟ بخیل ہے. اسی طرح جامع صغیر میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی حین یصبح وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، جس بندے نے مجھ پر صبح 10 مرتبہ، جس نے مجھے صبح اور شام 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھا، قیامت کے دن اس کو میری شفاعت عطا ہوگی. اسی طرح ایسی محفل یا ایسی مجلس، یہ سنن ترمذی میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ محفل جہاں لوگ جمع ہوئیں اور باتیں کریں، گفتگو کریں، لیکن اس میں نہ اللہ کا ذکر کریں نہ اپنے نبی پر درود پڑھیں، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ندامت اور شرم ہو، اور اللہ کی مرضی ہے کہ ان کی بخشش کرے یا نہ کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دعا کوئی بھی ایسی دعا جو مانگی جاتی ہے وہ محجوب رہتی ہے، معلق رہتی ہے، یعنی قبولیت کا درجہ نہیں پاتی جب تک کہ اس دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑا جائے.
اس لیے عشاء کے موقع فرماتے ہیں جب دعا مانگی جائے درود پڑھا جائے ایسا درود جس میں سلام نہ ہو تو اس میں یہ پڑھ لینا چاہیے السلام علیکہ ایھا النبی، جو یہ الفاظ پڑھ لینا چاہیے تو پھر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت فضالہ بن عبید کی سنن ترمذی میں روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد میں، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کی اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ میری بخشش فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے نماز پڑھنے والے تو نے بڑی جلدی کی ہے، تو یہ چاہیے تھا تو نماز پڑھنے کے بعد تو کیا کرے، اللہ کی خوب حمد و ثنا کر جو اس کی شایان نشان ہے، اس کے بعد رب سے دعا مانگ۔ اتنے میں ایک اور نمازی آیا اور اس نے آ کے دعا کی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے پھر اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد پھر نبی پاک پر درود پڑھا۔ کیا کیا جی؟ حمد بھی کی اور درود بھی پڑھا۔ جب اس نے ایسے کیا نا تو نبی پاک نے فرمایا ایھا المصلی ادعو، تو جب اے نماز پڑھنے والے اب دعا مانگ، تیری دعا قبول ہوگی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ گارنٹی دے دی، گارنٹی ارشاد فرما دی کہ تو نے اب دعا مانگنے کا حق ادا کر دیا ہے، اللہ کی حمد بھی کر دی ہے، نبی پر درود بھی پڑھ دیا ہے، اب جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی۔ درود شریف کی فضیلت پر بے شمار واقعات ہیں، چند واقعات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، ایک دو واقعات۔ حضرت علامہ شمس الدین قرطبی نے التذکرہ بأحوال الموتى وامور الآخرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280 میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کی بچی فوت ہو گئی تھی، وہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور اس نے آ کے عرض کیا کہ مجھے کوئی نماز بتائیں، ایسی نوافل بتائیں جو میں پڑھوں تو مجھے خواب میں میری بچی کی زیارت ہو جائے، مجھے پتہ چل جائے کہ وہ کیسی ہے۔ امام حسن بصری نے اس کو نماز بتائی، بھئی یہ نماز پڑھ۔ اس نے خواب میں دیکھا اس کی بچی اس کے خواب میں آ گئی اور وہ جو بچی ہے اس پر عذاب کے اثرات ہیں، اس نے تارکول کا لباس پہنا ہوا ہے اور آگ کا پٹا اس کے گلے میں ہے۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، حضرت امام حسن بصری کے پاس آئی، ان کو بتایا کہ حضرت یہ ماجرا ہے، میں تو یہ دیکھا ہے، آپ بھی پریشان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد امام حسن بصری کو خواب میں ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا حضرت آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں میں نے تجھے نہیں پہچانا۔ تو اس بچی نے کہا میری ماں آپ کے پاس آئی تھی میرے لیے پوچھنے کے لیے، نماز کا پوچھنے کے لیے، تو مجھے خواب میں اس نے دیکھا تھا، عذاب میں مبتلا تھی، تو آپ مجھے دیکھیں۔ وہ بچی جنت میں پھر رہی تھی، عذاب ختم ہو گیا ہے۔ تو فرمایا تجھے تو عذاب ہو رہا تھا، کس وجہ سے تجھے یہ سعادت حاصل ہوئی، تیرا عذاب ختم ہو گیا؟ فرمایا اس لڑکی نے کہا کہ ایک دن ایک اللہ کا بندہ اس قبرستان سے گزرا، اس قبرستان سے گزرا اور اس نے نبی پاک پر درود پڑھا۔ جب اس نے درود پڑھا، اس درود پاک کی برکت سے اللہ نے سارے کے سارے قبرستان سے عذاب اٹھا دیا۔ کتنی برکات ہے درود شریف۔ اسی طرح امام شمس الدین ستاوی نے القول البدیع میں فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک سخت گناہگار شخص تھا، بہت گناہگار تھا۔ وہ جب مر گیا، فوت ہو گیا، تو لوگوں نے اسے کوڑے پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی اپنے نبی پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کا جنازہ بھی پڑھیں، اس کو کفن بھی پہنائیں، اس کو غسل بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ تو بڑا گناہگار ہے، بڑا سیاہکار ہے، لوگوں نے اس کو کوڑے پر پھینک دیا ہے، اس کا جنازہ کیسے پڑھوں؟ کیا وجہ ہے کہ مجھے حکم دیا جا رہا ہے؟ فرمایا بڑا گناہگار تھا، سیاہکار تھا، بدکار تھا، لیکن ایک بار اس نے توریت کھولی، اس میں میرے نبی کا نام تھا، اس نے میرے نبی کا نام پڑھا محمد،
کے بعد اس نے میرے نبی پر ایک بار درود پڑھا تھا، اس درود کی برکت ہے کہ آج اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ اسی طرح امام صحابی فرماتے ہیں کہ بعض نیک بندوں نے، صالحین نے خواب دیکھا، اور خواب میں ایک بہت بدشکل کبھی صورت شخص کو دیکھا، اور اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں انسانوں کا برا عمل ہوں، برے اعمال ہوں۔ تو صالحین نے اس سے پوچھا کہ تجھ سے نجات کیسے ممکن ہے، جان چھوٹ جائے تجھ سے، پیچھا چھوٹ جائے؟ تو فرمایا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے نبی پر کثرت سے درود پڑھا۔ آخری واقعہ یہ بھی امام صحابی نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بغداد میں حضرت ابوبکر بن مجاہد جو بہت بڑے عالم تھے اس وقت کے، ان کو ملنے کے لیے چلے گئے۔ ابوبکر شبلی کو لوگ پاگل سمجھتے تھے، مجنون سمجھتے تھے، کوئی عزت نہیں کرتا تھا ایسے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت ابوبکر بن مجاہد ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو، ان کو سینے سے لگایا، ان کو چوما ماتھا ان کا، بڑا عزت اور پروٹوکول دیا۔ جب وہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ تو انہیں مجنون کہتے تھے، لوگ ان کو مجنون اور پاگل کہتے ہیں، اور ان کا اتنا پروٹوکول اور عزت دی جا رہی کہ کھڑے ہوئے، سینے سے بھی لگایا اور ماتھا بھی چوما۔ تو فرمایا مجھے تانا دینے والوں، میں نے اپنے پیغمبر کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے نبی پاک کو خواب میں دیکھا، اسی طرح نبی پاک تشریف فرما ہے اور شبلی آتے ہیں اور نبی پاک اس کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں، ان کو سینے سے بھی لگاتے ہیں، ان کو پیار بھی کرتے ہیں۔ جب میں نے یہ پروٹوکول دیکھا بارگاہ رسالت پاک میں اس شبلی کا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون سا عمل کرتا ہے؟ آج آپ کو عمل بتا رہا ہوں کیسا کمال کا عمل ہے۔ فرمایا ابوبکر بن مجاہد، یہ ابوبکر شبلی جب نماز پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ آیت پڑھتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ اس آیت پڑھنے سے، کیونکہ اس میں بھی میری تعریف ہے، اور درود پڑھنے کی وجہ سے اس کا مقام اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہم اس کی تعظیم کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں، اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں اور اس کے پیشانی پر بوسہ بھی دیتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھنا، سلام پڑھنا کوئی عام بات ہے؟ مومنوں کو تو جب جب موقع ملتا ہے وہ پڑھتے ہیں، نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے پڑھتے ہیں، اذان کے بعد پڑھتے ہیں، جمعہ سے پہلے پڑھتے ہیں، جمعہ کے بعد پڑھتے ہیں۔ خوش بختی ہے ان لوگوں کی جن کی زندگی میں کثرت سے درود و سلام کی صدائیں ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے ہمیں یہ روٹین بنانی چاہیے، یہ آیت کریمہ یاد کرنی چاہیے، یہ درود و سلام پڑھنا چاہیے کثرت کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن اپنے معبود کی شفاعت کے برا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ